شر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل عليهم أجمعين. أما بعد فقد قالت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. ایک مل کے سلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا متعال کی بارگاہ میں دعائیں آپ سب کا اس شب شہادت دختر رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ان کی مجلس میں شریک ہونا خدا تعالی عبادت شمار فرمائے. آپ کی اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے برزخ کا سفر آسان فرمائے. بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت ہو. ان کی قبور نور محمد و آل محمد علیہ السلام سے منور ہو. جن کے ہاں کوئی مریض ہے، بالخصوص جنہوں نے بند حقیر کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان خواہران برادران کو مولا جلدی شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے. سیدہ کی خوشنودی کے لیے، سیدہ کے معارف کو دل میں جگہ دینے کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ دختر رسول ہیں کہ جو تشیع کے لیے کچھ ذمہ داریاں ان کے کلام سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں. سیدہ کے مشہور 2 خطبے ہیں، گرچہ کسی محقق نے 3 خطبے بھی نقل کیے. ایک بستر رسول بیماری پہ جو سیدہ نے انصار کی خواتین کے ساتھ گفتگو کی ہے. میں سمجھوں میں نے جب اس کو پڑھا تو 10 یا 12 لائنوں سے زیادہ نہیں تھا، مگر اسے بھی خطبہ شمار کیا جا رہا ہے. اگر اس کے ساتھ ہم کریں تو 3 خطبے. مشہور خطبہ جو ہمارے درمیان اور عوام کے درمیان مشہور ہے، جسے خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے. ایک یہ بھی اصلاح ضروری ہے کہ ہم لفظ فدق کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو یہ لفظ فدق نہیں، فدق ہے فتح کے ساتھ. اور یہ خطبہ فدقیہ گرچہ علماء کے درمیان یہ خطبہ لمعہ کے نام سے مشہور ہے. لمعہ وہ شہید اول اور شہید ثانی کی کتاب جو لام میم عین ہا چھوٹی، اور دوسرا ہے لمعہ لام میم تشدید کے ساتھ، کچھ نے بغیر تشدید کے نقل کیا ہے. ذہبی بن ظاہرن یا ابن کثیر نے جو حاشا لگایا ہے اس کی لغات کے اوپر، اسے بغیر تشدید کے نقل کیا ہے. محققین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کی ایک شرارت تھی، اناد تھا. جب لام میم اور چھوٹی ہے لما کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 7 یا 8 خواتین، اور جب اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے لما یعنی جمع غفیر زنان، خواتین کی کثیر تعداد. اور یہ نام سیدہ کے خطبے سے لیا گیا ہے کہ جب خلیفہ اول نے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سیدہ کے فدق کو غصب کیا. کئی اس پہ فقہی اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں. قائد ید یہاں پہ جاری ہوتا ہے کہ سیدہ کی کسٹڈی میں تھا یہ فدق 2 سال اور کچھ مہینے، اور سیدہ کے کام کرنے والے ملازمین کو وہاں سے نکالا گیا اور قائد ید کی مخالفت کی گئی جو کہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے.
کہ مالک وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہو. تو جب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا تو خطبے کی ابتدا میں جو عبارت موجود ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ لاست خمارہا علی رأسہا، سیدہ نے اپنا مقنا پہنا، واشتملت بجلبابہا، چادر پہنی، واقبلت فی لمت من حفظتہ ونساء قومہا، بیوی بنی ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں خطبہ دینے جاتی ہیں مسجد النبوی میں. اور سیدہ اس طرح آ رہی تھی جس طرح چاند ستاروں کے درمیان ہو، اور ایک ایک لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو یہ خطبہ بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور یہ مکتب تشیع کے بچوں کے لیے ایک چیز ضروری ہے، جس طرح غدیر واجب ہے ابلاغ کرنا بنص رسول خدا کہ غائب حاضر غائب کو بتائے، والوالد ولدہ، باپ اپنے بیٹے کو بتائے کہ غدیر ہے کیا. اسی طرح اس خطبے کے لیے جو ملتا ہے، آپ دیکھیں اس کے لیے قدیمی سند بہت ساری ہیں مختلف علماء نے، اور یہ خطبے کی مضامین کی بلندی اور معارف کی بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر فیلڈ کے عالم نے اس خطبے سے تقطیع کر کے اپنے حصے کی بات اس میں سے نقل کی ہے. یعنی اگر میں تفصیلات ذکر کروں تو کافی وقت لگ جائے گا کہ یہ وہ خطبہ ہے جس کے لیے علماء بزرگ معاصرین جو موجود ہیں وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبات اور مکتوبات کو ایک طرف رکھیں، سیدہ کا یہ خطبۃ اللمہ یا خطبہ فدکیہ ایک طرف رکھیں. معارف، بلاغت، فصاحت، عروج، ہر چیز پہ حاوی ہونے کے اعتبار سے یہ ایک خطبہ نہج البلاغہ کے برابر ہے. سیدہ نے وہ علوم کی بنیادیں رکھی ہیں اس خطبے میں جو علوم آج پروان چڑھے ہیں، جس کی مادر، جس کی گود یہ خطبہ قرار پاتا ہے. آپ جب اس خطبے میں دیکھیں، گرچہ اس کا ایک لطیف جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اکثر سارے آپ طالب علم بیٹھے کہ گرچہ اس خطبے کا نام خطبہ فدکیہ ہے، مگر آپ مطالعہ کریں ایک دفعہ بھی فدق لفظ اس خطبے میں نہیں آئے. آپ دیکھیں جب بھی اب بی بی حق لینے گئی ہے، اور بی بی جب آپ بھی دیکھیں آج کل کے حساب سے ایک عقل مند کی بات ہے، اور اس اعتبار سے اگر آپ اسے دیکھیں جب بھی کسی موضوع کے اوپر ہمارا مباحثہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے، مگر آپ اول سے لے کے آخر تک اس خطبے کو دیکھیں گے تو اس خطبے میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی نے توحید کو بیان کیا، پھر نبوت کو بیان کیا، پھر علم سماجیات کو بیان کیا کہ تمہاری حالت اسلام سے اور میرے بابا سے پہلے کیا تھی اور تمہاری حالت بعد میں کیا ہوئی. سماجیات کے اوراق اور اسباق کھولے، وہ سماجیات کے نظریات بیان کیے جو نہ کبھی ارسطو نے بیان کیے تھے نہ کسی یونانی حکیم نے بیان کیے تھے. سیدہ تفصیل کے ساتھ سماجیات پہ بحث کرتی ہے. پھر مزے کی بات بی بی درایت الحدیث پہ بحث کرتی ہے، علم حدیث پہ بحث کرتی ہیں، تفسیر قرآن کے اعجاز پہ بحث کرتی ہیں، قرآن کے اسباب پہ بحث کرتی ہے، پھر اس میں امامت کے بحث کو لاتی ہیں. علم کلام کی کئی اصطلاحیں اسی خطبے سے نمودار ہوتی ہیں. پھر علم کلام کے بعد فضائل علی ابن ابی طالب بی بی بیان کرتی ہیں کہ میرا ولی، میرا ہمسر، میرا سرتاج کون ہے. اور اس سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر بی بی فقہ کی طرف آتی ہیں. علل الاحکام، جیسے آپ جانتے ہیں علل الشرائع یہ خود ایک فیلڈ ہے جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب پوری لکھی، تو اس کے یعنی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن سیدہ کا یہ خطبہ ہے. بی بی نے علل الاحکام کو بیان کیا ہے کہ یہ احکام خداوند متعال نے کیوں واجب کیے، امر بالمعروف کیوں واجب ہے، نماز کیوں واجب ہے، روزہ زکوٰۃ کیوں واجب ہے. یہ علل الاحکام کو بیان کرنے کے بعد پھر سیدہ اور ایک
جو دل کو جلانے کی والی بات ہے اس پہ غور کیجیے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور مطالعے کرنے کے بعد آپ بھی اس کا مطالعہ. سیدہ نے اس خطبے میں کم از کم 4 مقامات پہ اپنی نسبت رسول کے ساتھ ثابت کی ہے، اپنی نسبت رسول کے ساتھ بیان کی ہے. اگر زحمت نہ سمجھے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں جو مومنین آ رہے ہیں بارش کی وجہ سے دیر سے گیلے ہو کے، میری طرح ہمارا سینہ بھی مگر شب شہادت ہے. بسم اللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. سیدہ آپ کو جزائے خیر. محققین اس جملات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرہ کچھ ہی دنوں میں ایسا ہو چکا تھا. ایک مساج کا بھی جملہ ہے مگر میں پہلے کہنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا کہ سیدہ جیسے مجبور ہو گئی تھی کہ اپنی نسبت رسول کے ساتھ بیان کہ میں رسول کی لگتی کیا ہوں، تم کچھ دنوں میں ہی میرے نسب کو بھلا بیٹھے ہو. بار یعنی ایک تعجب کی بات ہے، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی وہ رسول اللہ کے اس منبر کے اوپر رسول اللہ کے اصحاب کے درمیان اپنی نسبت بیان کر رہی ہیں کہ میں کون ہوں. یہ اس طرف مشیر ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا بیان کرنا چاہ رہی ہیں کہ رسول کے بعد، اور یہ ہوا بھی، آپ علماء جانتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے افراد بھی تھے جو نسبت رسول کو کوئی اہمیت رسول کی زندگی میں نہیں دیتے تھے. تبھی رسول اللہ جلال میں آ کے کہتے تھے کہ ہر نسبت قیامت کے دن قطع ہو جائے گی سوائے مجھ رسول کی نسبت. تم کیا سمجھتے ہو کہ میری اولاد ہونا کوئی کم بات ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ، اور یہ یعنی ذہنیت میں تھا لوگوں کے، اور اسی وجہ سے رسول کی کچھ جو رشتہ دار تھی ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ تاریخی بحث ہے، میں ان کو نہیں چھیڑنا چاہتا. اور شاید کسی جیسے دفتر قائد محترم میں ہم بیٹھے تو کسی شخص کو ذہن میں آئے کہ ہمارے بزرگان اور یہ سب وحدت کے داعی ہیں، آپ اس خطبے پہ بات کر کے وحدت کے خلاف تو نہیں بول رہے. بھئی وحدت کے ہم خلاف نہیں بول رہے. وحدت کی آپ دیکھیں، وحدت کبھی کثرت کے مقابلے میں ہوتی ہے اور وحدت کبھی اختلاف کے مقابلے میں ہوتی ہے. وحدت بما ہوا وحدت ہمیشہ مطلقاً لائق تحسین نہیں ہے. یہ بات سمجھیے، وحدت بما ہوا وحدت مطلقاً لائق تحسین نہیں. جس طرح جھوٹ مطلقاً حرام نہیں، جھوٹ بھئی حرام ہے بھئی مطلقاً حرام نہیں. اگر کسی بے گناہ مومن کی جان بچ رہی ہے وہاں جھوٹ بولنا واجب ہے. یعنی اسی طرح وحدت کہاں پہ جمع ہونا، کہاں پہ اچھی بات ہے. وحدت وہاں پہ جہاں پہ ایک اجتماعی دشمن کے مقابلے میں، وہاں پہ وحدت ضروری ہے. یا وحدت ان باتوں کے اوپر جو باتیں قرآن کے ملاقات سے میل کھاتی ہوں، جو قرآن سے اخذ ہوتی ہیں چیزیں، وہاں پہ وحدت ضروری ہے. باقی حق کو بیان، اور وہ بات کون سی ہے؟ وہ ملاد بھی محمد و آل محمد ہے. تاریخی اعتبار سے، تفسیری اعتبار سے، مکاتب کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، یعنی وحدت کا جو عنصر ہے جس پہ سب جمع ہو سکتے ہیں وہ محمد و آل محمد ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی وحدت کے لیے پڑھی جاتی ہے آیت. اور اس کے آپ دیکھیں بحبل اللہ سے مراد کون ہے؟ 8 سے 9 تفاسیر ذکر ہوئی ہے مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت میں. سب جمع کی جا سکتی ہے کہ اس حبل اللہ سے مراد دین اللہ ہے، اس حبل اللہ سے مراد رسول خدا ہے، اس حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، اس حبل اللہ سے مراد سنت رسول ہے، اس حبل اللہ سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس حبل اللہ سے مراد شخص امیر المومنین ہے. یہ وجہ، اور سب جمع ہو سکتے ہیں، سب ایک ہی اس حساب سے کہ دین خدا. بخاری کافی چل گئی ہے اور پسینہ آ رہا ہے، اگر تھوڑی کم کر دیں اگر ممکن ہو سکے، کیونکہ ہاں یہ بھی ہے میں خود بھی بخاری ایک سوال سے پھر بھی سلوات عنایت فرمائیں. تو
وحدت بما ہوا وحدت ہمیشہ مطلقاً، ہاں اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ ناحق پہ آ کے جمع ہو جائے، یہ ناحق پہ جمع ہونا چاہے اس میں کوئی بھی ہو، یہ قابل ستائش نہیں، یہ ظلم ہوگا کہ آپ ناحق پہ آ کے جمع ہو جائیں۔ ہاں جمع ہونے کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہ پلیٹ فارم محمد و آل محمد ہے۔ ہم ان کی ولایت کو واجب سمجھتے، تم اس کی محبت کو واجب سمجھتے ہو۔ اہل سنت کے ہاں چلے ان کی ولایت واجب قرار نہ دے، مگر ان کی محبت فرض ہے۔ اور آپ جیسے ان کے فقہا کو دیکھ لیں، امامان اہل سنت کو دیکھ لیں، ہر ایک یہی کہتا گیا۔ آپ امام ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھے، لولا سنتان لہلک نعمان، اور اسی طرح اس نے جو بھی عبائر استعمال کیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، ان کے فضائل میں، ان کی محبت میں، یہ ملاک ہے کہ وحدت کا، وحدت یعنی محمد و آل محمد کی الفت اور محبت پہ جمع ہو جاؤ۔ اور اسی طرح دوسرے امام جو اہل سنت ہیں سب کے ہاں حب آل محمد ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انا نافذی۔ امام شافعی اگر آل محمد سے محبت کرنا رفض ہے تو جن و انس گواہ رہنا میں رافضی، یعنی یہ اور جس طرح اور یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یہ یعنی وہ بیان کرتے گئے ببانگ دہل کے آل محمد سے محبت کرنا واجب ہے، اور یہ وجوب ہے، یہی ملاک ہے وحدت کا۔ تو یہ خطبہ بیان کرنا، خطبے کی شرح کرنا، خطبے کے معارف کو بیان کرنا، حقائق کو بیان کرنا، کبھی بھی مخالفت وحدت میں نہیں، بلکہ ایک اجتماع، ایک وحدت کے پوائنٹ کی طرف بلانا ہے کہ دیکھیں محمد و آل محمد کی ولایت، ان کی محبت ہے، اس کی طرف سب آ جائے، بغیر کسی توہین کے، بغیر کسی کی پگڑی اچھالتے ہوئے ہم حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہی رہا ہے کہ آپ دیکھیں خطبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ تو اس میں اس خطبے کے اوپر یعنی اگر ہم دقت کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے ہم اپنی اولادوں کو یہ بتائیں، یعنی یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ایک حساب سے دیکھا جائے کہ سیدہ جو سسٹم سے ٹکرا رہی ہیں، یہ سسٹم سے ٹکرانا کس بنیاد پہ تھا؟ کیا یہ خصم شخصی تھا کہ بی بی ذاتی طور پہ ایک انہوں نے زمین ہڑپ کر لی، باغ ہڑپ کر لیا، اب بی بی آ رہی ہیں بات کرنے کے لیے؟ ایک دفعہ نہیں، بی بی بالکل ایک سسٹم سے جو ٹکرا رہی ہیں اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے ٹکرا رہی ہیں۔ بی بی بتانا چاہ رہی ہیں تاکہ ایک لکیر کھینچ دے حق اور باطل کے درمیان، یعنی یہ فقط اگر ہم کہیں یہ خصم شخصی تھا، ایک بی بی باغ کے اس میں گئی تھی فقط اس باغ کو لینے کے لیے اور بی بی نے یہ بات کی تھی، تو یہ بھی ایک حساب سے رائے ہے، مگر پھر دیکھا جائے گا جو سیدہ نے اس مدعا کو بیان کرنے کے لیے الفاظات چنے ہیں، اس مدعا کو بسم اللہ تعالیٰ صحیح تشریح لے کے آئے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی کہ مدعا کو بیان کرنے کے لیے جو چیزیں سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس کیس میں پیش کی ہیں، ان الفاظات پہ اس کے جو ایویڈنس ہیں، جو سیدہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملات ہیں، ان کو دیکھا جائے گا کہ کیا بی بی کا مدعا فقط باغ تھا، اور یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت کہ سیدہ اصل میں سسٹم سے ٹکرا رہی تھی، اور اس سسٹم کی بنیادوں کو ضعیف کرنے کے لیے سیدہ نے خطبہ فدقیہ دیا ہے، اور اس سسٹم میں فقط ایک باغ فتح نہیں تھا، گرچہ اس کی وسعت، یہ ایک خود بحث ہوگا انشاءاللہ، جتنا ہو سکے گا عرض کروں گا کہ سیدہ نے خطبہ دیا کیوں، کس وجہ سے دیا، فدق تھا کیا، رسول کے پاس آیا کیسے، رسول اللہ کے سے سیدہ کے پاس کس طرح آیا، چھینا کیوں گیا، یہ سارے بحثیں یعنی اس خطبے کی شرح کرتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچانا، جوانوں تک پیغام پہنچانا کہ اگر، اور یہی حق ہے
یہی حق ہے کہ لا تجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، کبھی نفرت جب بھی کی جائے تو اس میں بھی علی کے شیعہ عدالت کو رعایت کیا کرو. یعنی لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، کسی قوم کی نفرت تمہیں اس مقام پہ نہ لے کے آئے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کے ساتھ، اور عدل یہ ہے کہ ہم سیدہ کے اس خطبے کی حقیقت کو جانیں کہ سیدہ آیا فقط اپنی ذات کے لیے اس باب کی وجہ سے یہ خطبہ فرما رہی ہے ارشاد، یا نہیں سیدہ کے مد نظر وہ چیزیں تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی تھی اور سیدہ سسٹم کے خلاف جا رہی تھی. اور تبھی آپ دیکھیں جب امام موسیٰ کاظم ہر معصوم کے حساب سے ملتا ہے کہ ہر معصوم کے دور میں فدق کی آپ تاریخ پڑھیں گے کہ فدق آیا، چھنا کب گیا، اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام نے واپس کیوں نہیں لیا، مولا علی علیہ السلام کے دور سے پہلے یہ فدق کس کس کے پاس گیا، مروان اور معاویہ اس میں ساتھ تھے، دونوں شریک تھے، پھر ان کے بعد کس کے آل مروان کے پاس گیا، پھر عمر بن عبدالعزیز نے یہ واپس کیا، پھر عباسی خلفاء کا دور آتا ہے. تو اس میں فدق کی اہمیت یہ مولا موسیٰ کاظم بیان کرتے ہیں کہ جن کے بیٹے کی بارگاہ میں ہم بیٹھے. تو جب ہارون عباسی نے، اور یہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں کہ زکوٰۃ العلم نشرو، یہ ہم نہ کہا کریں کہ ہارون الرشید، رشید نہیں تھا، دلیل تھا، گمراہ تھا. ہارون عباسی نے جب یہ تاریخ کے صفوں سے یہ سیاہی، بدنما سیاہی ختم کرنے کے لیے مولا موسیٰ کاظم سے کہا تھا کہ آپ جو اپنی دادی کے فدق کے بارے میں کہتے ہیں، ہمیں فدق کی حدود کا بتا دیجئے، ہم فدق آپ کو واپس کر دیتے. مولا نے فرمایا اگر میں فدق کے حدود آپ کو بتاؤں آپ واپس نہیں کریں گے. کہنے میں مصر ہوں آپ کو واپس کرنے کے لیے. کہا اگر آپ مصر ہیں ٹھیک ہے، آپ سن لیں، اس کی ایک سرحد افریقہ تک ملتی ہے، ایک عدن تک ملتی ہے، اور مولا وہ سرحد، وہ حدود بتاتے گئے جس پہ اس خلافت عباسیہ کی سلطنت قائم تھی. یعنی جہاں جہاں اسلام کی خلافت تھی، امام نے فدق کا تعارف اور حدود، اس کی مساحت وہی بیان کی جو اس خلافت میں آ رہی تھی. اس کے چہرے سے پسینے شروع ہو گئے. اس نے کہا پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ میں درخت سے اتر جاؤں، آپ درخت پہ بیٹھ جائیں. مولا نے کہا تھا، فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم فدق واپس نہیں کرو گے. فدق فقط ایک جاگیر کا نام نہیں، فدق حق کے خلافت کا نام ہے، حق کے خلافت کا نام ہے. اور اسی سسٹم سے ٹکرانے کے لیے گرچہ ظاہری طور پہ اس خلافت کا استحکام اس فدق کے ذریعے سے تھا. تاریخی حساب سے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیلات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. فقط آج کی یہ جو مجلس ہے مقدمتاً کہ یہ جو درگیری تھی سیدہ کی اس حکومت کے خلاف، یہ فقط ایک باغ تک محدود نہیں تھی. اس کے لیے ایویڈنس خود سیدہ کے کلمات ہیں کہ ایک دفعہ بھی سیدہ نے لفظ فدق خطبے میں ارشاد نہیں کیا. سیدہ کا ارشاد، یعنی آپ جانتے ہیں یہ جو بیوی کے یہ خطبے سے میں نے اقتباس کیا ہے، سیدہ کا یہ جملات کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، خود اس کے بارے میں تفصیلات سے بحث کر چکا ہوں کہ ایک ایک جملے کے پیچھے اگر ہم جائیں تو پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے. اور اسی طرح سیدہ کے ہر ارشاد، جو بھی سیدہ نے الفاظ بیان کیے، اس کے پیچھے آیات موجود ہیں. یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے دلائل میں، سیدہ کے اس خطبے میں. اب یہ خطبہ دیکھا جائے تو 7-8 محوروں میں ختم ہوتا ہے. سیدہ کے جو مد نظر محور تھے جن پہ سیدہ نے گفتگو کی ہے وہ 7-8، یعنی سیدہ کا توحید کو بیان کرنا، رسالت کو بیان کرنا، امامت کو بیان کرنا، فضائل علی ابن ابی طالب، بسم اللہ،
فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کرنا، شرائع کی علتوں کو بیان کرنا کہ خدا نے کیوں نماز واجب کی ہے، اسی طرح دوسرے بیانات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود تجدید اسلام کے لیے سیدہ تشریف لائی ہے کہ پہلے اسلام کو سمجھو، اور اسلام کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے۔ میں دختر رسول اس منبر رسول کے سامنے آ کے خطبہ ارشاد نہ کرتی اگر تم حقیقت توحید کو سمجھ چکے ہو، اگر حقیقت نبوت کو سمجھ چکے ہوتے تم کبھی میں مجبور نہ ہوتی کہ یہ خطبہ آ کے ارشاد کرو۔ اور یہ سارے معارف یعنی اس میں اصول عقائد بھی آ جاتے ہیں، فروع احکام بھی آ جاتے ہیں، سارے کچھ سیدہ کا بیان کرنا اس طرف مشیر ہمیں بتاتا ہے کہ سیدہ سسٹم کے خلاف، اس کی بنیادوں کے خلاف تھی، اور جو بھی مستبصرین تشیع کے اس دامن میں آ گئے اس میں سب سے زیادہ کردار سیدہ کی ذات ہے، اور یہ باغ فتح ہے۔ جو بھی اہل سنت سے کنورٹ ہوتے ہیں شیعہ کی طرف، اس میں آپ اگر دیکھیں گے اکثریت کے لیے یہ عنوان، یہ ٹائٹل بڑا دیر ہضم ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام نے کئی جنگیں کی، سیدہ کے اس ہمسر نے اسلام کا بول بالا کیا، ولایت کا بول بالا کیا، مگر جو کام اس پوری زندگی میں علی ابن ابی طالب اپنی ذوالفقار سے کرتے رہے، خطبہ حضرت فاطمہ وہ ذوالفقار بن کے ایک خطبہ وہ سارا کام کر گئے۔ سیدہ کا یہ خطبہ ذوالفقار ہے، ایسی تلوار ہے جو ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دیتی ہے کہ اور یہ دیکھیں رسم، دیکھیں آپ دیکھیں اس خطبے کے منابع میں آپ جب جاتے ہیں تو علماء اہل سنت نے اسے نقل کیا ہے، گرچہ ابن یعفور سے پہلے بلاغات النساء میں بہت سارے عالموں نے اسے نقل کیا ہے، مگر تبدیل کے ساتھ، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ علم ادب پڑھنے والے لکھنے والے ان کے لیے ایک جس طرح روشن چراغ تھا سیدہ کا خطبہ، سیدہ نے وہ تعابیر، وہ الفاظات، وہ عبائر، وہ جملات اس خطبے میں استعمال کیے جو لغت عرب میں پہلے استعمال نہیں ہوئے، اور تبھی وہ اپنے استدلال کے لیے ان الفاظات کی شرح اپنی کتابوں میں دیتے رہے۔ مستقل طور پہ اگر دیکھا جائے جو موجود ہے منبع جس میں اہل سنت کے علماء نے لکھا وہ بلاغات النساء، اور اس کو نقل کرتے ہیں جناب زید بن علی بن حسین بن علی ابن زید، پھر شروع ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اشتباہ ہوتا ہے کہ اس زید سے مراد جناب زین العابدین کے بیٹے حضرت زید ہیں یا نہیں، ان کے پڑ پوتے، تو یہ ابن یعفور امام عسکری علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کا دور کا ہے، تو یہ جو روایت نقل ہوتی ہے اس سے مراد جناب زید شہید کے پڑ پوتے سے مراد ہے، اور ان کا نسب بھی ویسے ہی ہے، زید بن علی بن حسین بن علی بن زید بن علی پھر زید بن حسین، جس طرح یہ تکرار ہو رہا ہے نسب۔ اور یہی کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے آپ جب ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے مولا سجاد سے، کہا میرا نام علی ہے، کیا اس نے کہا کہ کیا علی کو خدا نے قتل نہیں کیا تھا کربلا میں؟ تو مولا نے فرمایا ہاں میرا کان علی اخن، اس کا نام بھی علی تھا، قد قتلہ الناس، تو جو جبر کی بات کر رہا ہے کہ اسے خدا نے قتل کیا نہیں، تیرے لوگوں نے اسے قتل کیا تھا۔ یہ امام علیہ السلام کی ذکاوت دیکھیں، اور یہی اہل بیت کا ایک رہا ہے وتیرہ کہ نجاشی کی دربار میں جب جناب جعفر ابن ابی طالب جاتے ہیں تو وہاں پہ جب جناب جعفر سے وہ کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں کون سی چیزیں، تو جناب جعفر نجاشی کے سامنے حضرت مریم والی آیات ذکر کرتے ہیں، یہ بلاغت ہے۔ اور یہی میں یہاں دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی تھوڑی دقت کیا کریں، یہ چیز ہم طلاب میں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پہلی محرم کے دن دربار کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں بھئی دقت ہونی چاہیے کہ آپ جس مناسبت سے مسائل پڑھا جا رہا ہے، نوحہ بھی یہ بھی یعنی ایک بلاغت ہے، یہ فصاحت ہے، یہ ذکاوت ہے کہ جس موضوع کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ بات کی جائے۔ اور میں بہت دفعہ ہی کہتا ہوں دوستان کو، خصوصاً میں نام نہیں لینا چاہتا، پھر کہیں گے آپ ایک پارٹی کا نام کیوں لے رہے ہیں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ جس موضوع پہ نوحہ ہو
اسی عزاداری ہو رہی ہے اسی پہ نوحہ پڑھا جائے. تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ ابن یعقوب جب کہتا ہے کہ میں نے جب امام کے اس پڑپوتے سے پوچھا جناب زید سے کہ اس خطبے کے بارے میں، کہتے ہیں یہ فلاں بندے کا بنا ہوا ہے، تو کہا کہ یہ خطبہ تب سے ہم اہل بیت کے درمیان رائج ہے جب اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ یعنی ہمارے لیے، میں کہتے ہوئے شرمندہ ہو رہا ہوں سیدہ سے کہ اس نے کہا یہ بنی ہاشم کا وطیرہ ہوا کرتا تھا کہ ہم بنی ہاشم کے بچوں کو سیدہ کا یہ خطبہ حفظ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی دادی کی فصاحت و بلاغت، ان کے اس معارف الہیہ کو سمجھ پائے. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صلوات پڑھیں، پھر بھی تھوڑا اگر زحمت نہ سمجھے آگے آ جائے. تو یہ سیدہ کا خطبہ یعنی ایک ہمارے لیے خصوصاً تشیع کے لیے یعنی پہلی سند راہ بردی ہے کہ تشیع کو آگے بڑھانا کیسے ہے. تشیع کے لیے ضروری ہے، فقط تشیع اس چیز کا نام نہیں کہ ہم کانوں میں بالیاں پہنے اور ہم کنٹھے کلابے لگا دیں. تشیع کا نام کلام معصوم کی خوشبوؤں کو سونگھنا ہے، ان کے کلام کو سمجھنا ہے، ان کے کلام کو ادراک کرنا ہے، ان کے معارف کی گہرائی تک پہنچنا ہے. اور یہی سب سے پہلی سیدہ نے سند رکھی ہے کہ تشیع کہتے کسے. اور یہ تشیع کی پہلی، اور سیدہ کی زندگی پہ آپ جس پہلو سے نگاہ کریں گے اس میں کامل شخصیت، کاملہ شخصیت نظر آتی ہے سیدہ. کہ آپ ان کو بیٹی کے روپ سے دیکھ لیں، آپ انہیں ہمسر کے روپ سے دیکھ لیں، ان کو آپ مربیہ کے عنوان سے دیکھ لیں، ہمسائے کے اعتبار سے، مبلغہ کے حساب سے، مدافع ولایت کے عنوان سے، ہر اعتبار سے ہمارے لیے وہ ایک نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے. میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے کیوں نہ ہو جب امام وقت کے لیے رول ماڈل ہے سیدہ، کہ ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھ امام مہدی کے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے تو وہ سیدہ کی ذات ہے. اور یہ ہم طالب میں ایک روایت ذہن میں آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم طالبوں کے لیے ہونا چاہیے. اور اس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے، خصوصاً میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ جو باہر کے مومنین ہیں جن کی حوضے کے ساتھ رسائی فزیکل نہیں ہے، وہ جب سوال پوچھتے ہیں، ہمارے میں تو ایک کم تر طالب علم ہوں، ہمارے بزرگان دوسرے اکثر سوال کا جواب دینے میں لیٹ کر دیتے ہیں. اس میں ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہے، کئی اسباب بھی ہوتے ہیں. میں کھل کے بیان کروں، بہت سارے باہر کے مومنین ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوکل کسی عالم دین سے سوال پوچھتے ہیں، کم از کم ایک ہفتہ لگا دیتے ہیں، تب تک ہماری ٹرین نکل چکی ہوتی ہے. اور در حالانکہ سیدہ نمونہ عمل ہے. آپ روایات دیکھ لیں کہ ظاہراً انصار کی ایک خاتون آتی ہے سیدہ کے پاس اور آ کے کہتی ہے کہ میری والدہ بیمار ہے، وہ خود نہیں آ سکتی ہے سیدہ. انہوں نے کچھ فقہی سوالات پوچھے، بی بی نے کہا آپ پوچھیں. اس نے ایک سوال پوچھا، بی بی نے جواب دیا. دوسرا پوچھا، نہج الحیات میں یہ روایت موجود ہے. 10 سوالوں تک وہ سوال پوچھتی گئی، سیدہ جواب دیتی گئی بغیر کسی پیشانی پہ خم آئے کوئی اس حساب سے. تو وہ چپ ہو گئی. سیدہ نے فرمایا آپ کیوں چپ ہو گئی ہیں؟ کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے اتنے سوال کر رہی ہوں. بی بی نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کوئی ہلکا سا وزن اٹھانے کے لیے اسے بہت سارے دینار دیے جائیں، 100 یا کوئی عدد اس میں ذکر ہوا ہے میرے ذہن میں نہیں، کہ اس کا معاوضہ اجرت بہت ساری دی جائے ایک خصیص کام کے لیے، کیا وہ کام کرتے ہوئے تھکے گا؟ کہا بالکل نہیں تھکے گا، شوق سے کرے گا. کہ بھئی ایک مثال کے طور پہ اینٹ اٹھانے کے لیے اسے 10,000 روپے دیے جائیں تو وہ ہزاروں اینٹیں اٹھا کے اس طرف رکھ دے گا.
کہا کہ پھر یہ جان لو تم جو سوال کر رہی ہو مجھے اس سے کہیں افضل خدا جزا دے گا، کہیں افضل۔ پھر بھی بیان کرتی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ میرے بابا فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے، جو فضلاء ہوں گے، جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوں گے بغیر کسی دنیاوی غرض کے، خدا انہیں کئی خلتیں عطا کرے گا اور وہ قیامت کے دن سر پہ تاج رکھ کے محشور ہوں گے۔ اور بی بی پھر فرماتے تم جانتی ہو ایک خلت کی قیمت اس دنیا کی پوری زندگی حساب کرنے اور جس پہ سورج نے روشنی کی ہو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو تم سوال پوچھتے ہوئے گھبراؤ نہیں۔ اور یہ سیدہ کی زندگی کے لیے واقعاً بہت اچھی کتاب ہے نہج الحیات، اور ہر معصوم محمد دشتی کی ظاہراً دشتی کی کتاب ہے جو اس میں سیدہ کی زندگی کے اعتبار سے بہت الفابیٹیکل بیان ہوا ہے۔ تو یہ زندگی یعنی اسوہ عمل ہے ہمارے لیے، اور اسی طرح ہر عالم کے لیے، ہر فیلڈ کے عالم کے لیے سیدہ کا خطبہ اسوہ عمل تھا کہ بلاغت کے ماہرین اس خطبے سے لغات نکالتے تھے، اور سادات اپنے بچوں کو یہ حفظ کراتے تھے تاکہ سیدہ کے اس کلام کو، اور یہ سیدہ کا کلام جیسے میں نے عرض کیا تشیع کے لیے ایک سند راہ بردی ہے کہ تشیع کو لے کے کیسے جانا ہے۔ اور یہ سیدہ نے یہ خطبہ دیا، اس خطبے میں کئی معارف ہیں، کئی معارف ہیں اس خطبے میں بیان کیے جا سکتے ہیں، گرچہ آج ٹائم پتہ نہیں کتنا ہو چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ تو اس خطبے کو اور اس کے معارف کو سمجھنا، گرچہ 2-3 دن کی ان مجلس حرم مطہر میں بھی جو پروگرام تھے، یعنی ایک عشرے میں اس خطبے کے معارف کو کاملاً بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 2-3 مجالس فقط خطبے کے مقدمے کو سمجھنے کے لیے یہ سیدہ نے خطبہ دیا کیوں ہے۔ پھر جب آپ متن کے اوپر آتے ہیں تو عجیب لطف ہے اس متن میں، عجیب ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کے معارف جو بلند ہیں وہ انسان کو تفکر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب انسان فکر کرنے میں آ جائے تو فکر ساعت افضل من عبادت سنہ، سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ سیدہ مجبور کر رہی ہیں، سیدہ کے الفاظ مجبور کر رہے ہیں کہ سوچو، توحید کے اوپر سوچو۔ اور یہ سارے کلامی ابحاث اس خطبے میں جو بھی زاویے ہیں ان سب پہ نگاہ کرنے کے بعد انسان یہی سوچتا ہے، اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ سیدہ کا یہ خطبہ فقط باغ فدق کے لیے نہیں تھا، سیدہ ایک سسٹم سے ٹکرانے گئی تھی، اور وہ سسٹم وہ تھا جو سیدہ جیسی مقدسہ ذات کہ جس کا چلنا بھی عین مشیت رسول کو، اس خطبے میں الفاظ آتا، جس کا بولنا رسول کے بولنے کے شبیہ، اور اس کی گواہی حضرت عائشہ دیتی ہیں کہ رسول کی بیٹیوں، تمام عورتوں میں سب سے زیادہ شبیہ ترین اگر کوئی تھی تو وہ سیدہ کی ذات تھی۔ یہ انسان کو سوچنے پہ مجبور، اس کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں، علماء اہل سنت اس کی جا کے سرچ کریں، پھر اس کا کلام بتا رہا ہے، محتوا بتا رہا ہے کہ یہ کلام کس بزرگوار ہستی کا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آخر ایسی نوبت آئی کیوں کہ جو فرماتی تھی کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ مرد اسے دیکھے۔ یہ مجبور ہوئی کیوں اتنی؟ یہ مجبور اس وجہ سے ہوئی کہ اس ولایت خدا کا دفاع کرنا تھا، اس ولایت محمد و آل محمد، اس تشیع کا دفاع کرنا تھا جس تشیع کی ابتدا رسول اللہ کی ذات نے کی۔ آج شب شہادت ہے اس بزرگوار ہستی، میں فقط ابتدا کروں گا امام رضا سے۔ آپ امام تقی الجواد کے باب میں جب فضائل میں پڑھیں گے، القطرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ امام رضا جن کی ولایت میں، ولایت ظاہری و باطنی میں ہم پل رہے ہیں،
امام رضا کی حدیث ہے کہ میں نے دیکھا اپنے بیٹے تقی الجواد کو انگلی کے ساتھ زمین پہ، اور یہاں ایک لکڑی تھی اس کے ساتھ زمین پہ نقش بنا رہے تھے، اور بار بار زمین پہ وہ لکڑی لگا رہے تھے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، دیکھیے گا عظمت زہرا ہے کتنی، نص امام ہے، روایت کی نص پڑھ رہا ہوں، مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یعنی اپنی ایڈیشن کے بغیر۔ جب پوچھا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو، کس سوچ میں گرفتار ہو، کہا کہ بابا میں سوچ اس میں گرفتار ہوں کہ میری دادی زہرا کا قصور کیا تھا، میری دادی زہرا نے کیا کیا تھا کہ اس کے اوپر اتنے ظلم ہوئے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کاش میں ہوتا، میں ان ظالموں سے پوچھتا کہ میری دادی پہ ظلم کیوں کرتا۔ امام لب چوم کے کہتے ہیں میرے تقی الجواد امامت کے لائق ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ جو زہرا کی مظلومیت کو دل میں رکھ کے سوچے، امام اسے امامت کے لائق قرار دے۔ ہر امام معصوم کی زندگی دیکھیں، بشار کی روایت دیکھ لیں کہ بشار کہتا ہے امام صادق کوفے میں تشریف لے کے آئے، میں ان کے پاس گیا، ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد میں امام کے پاس گیا، امام کھجور تناول کر رہے تھے، کہا بشار آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، کہا مولا میرا دل نہیں چاہتا میں کھجور کھاؤں، کہا کس وجہ سے، مولا میں آ رہا تھا، ایک بوڑھی خاتون تھی جس کے دامن میں اس کا پیر پھنس گیا، وہ زمین پہ گری، اس نے کہا بباغ دل لعن اللہ قاتلیک یا سیدہ تیرے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ اسے حکومت کے کارمند لوگ سپاہی لے کے چلے گئے، میں اس عورت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ جیسے یہ بات سنی جو مولا کھجور کھا رہے تھے، کھجور رکھ لی، بشار کہتا ہے امام کو میں نے دیکھا اتنا روئے کہ ان کی داڑھی سینہ بھیگ گیا۔ امام رو رو کے پھر وہ تفصیلیں کہ چلو دعا کرتے ہیں اس مظلومہ کے لیے، امام کہتے ہیں اسے خدا نے آزاد کروا دیا ہے، فقط یہ غور کریں کہ کسی بوڑھی خاتون اگر سیدہ کے قاتلوں کے اوپر لعنت کرتی ہے تو اس خاتون کی مظلومیت کو سن کے امام رو پڑتے ہیں۔ خدا جانتے ہیں کہ جب رسول کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگی تھی، اگر وہ وقت ہوتا امام صادق ہوتے، امام کیا کرتے؟ ہر امام معصوم کے دل کو جلانے والا یہ جس کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک سچا واقعہ جو پڑھا تھا وقت میں شب شہادت میں کچھ زیادہ مسائل بننا چاہتا کہ دو شخص تھے آپس میں بھائی، ایک برے کام کرتا تھا، ایک اچھا آدمی تھا۔ آخر خلاصہ کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ تم اپنے برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لو، کام مجھ سے نہیں چھوٹی جاتی یہ عادت، کہ اس عادت کو چھڑانے کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے، میں تمہیں ایک ایسے حکیم کے پاس لے کے چلتا ہوں جس کی زیارت کرنے کے بعد تجھ سے یہ برے کام چھوٹ جائیں گے۔ کہا کس کے پاس لے کے جانا ہے؟ کہا مشہد میں موجود امام رضا کے پاس چلتے ہیں، ان سے دعا کریں گے تیری یہ عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ اب یہ دونوں بھائی زیارت کے لیے آتے ہیں، مشہد سے بھائی تقدیر الہی، مشہد سے باہر اس برے بھائی کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو مومن بھائی تھا وہ کہتا ہے یہاں تک آیا ہے، کیوں نہ اپنے بھائی کی جسم کو، اس کی نعش کو مولا کے حرم میں لے کے جاؤں۔ آپ جانتے ہیں پہلے جو پرانے آپ یہاں آئے حرم میں طواف کرایا جاتا تھا، ہم جب ابتدا میں آئے تھے 19-20 سال پہلے، اب وہ اپنے بھائی کی نعش کو لے کے مولا کے حرم کا تھوڑا طواف کرانے کے بعد وہ اسے دفن کر دیتا ہے۔ رات کے وقت وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی بہت بہترین لباس میں آیا ہوا ہے اور بہت اچھے زیورات پہنے ہوئے، یہ اس سے کہتا ہے کہ تم بہت برے شخص تھے، گرچہ تمہاری کچھ اچھی نیکیاں بھی ہوں گی مگر تجھے اپنی گناہوں کی سزا نہیں ملی، تمہیں اتنا جلدی یہ مقام مل گیا ہے۔ کہا بالکل بھائی، جیسے میں زیارت کے لیے آپ کے ساتھ مشہد میں آیا، مشہد سے باہر میرے اوپر موت آت ہوئی، اس وقت سے میں عذاب میں مبتلا ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر جب تم میری لاش کو حرم امام رضا میں طواف کرانے آئے، حرم سے باہر
وہ جو میرے اوپر عذاب کر رہے تھے فرشتے احترام میں کھڑے ہو جاتے، امام کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ تم مجھے زیارت کا طواف کرا رہے ہو، میں نے دیکھا ایک شخص نورانی جو اس قبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک مجھے کان میں کسی نے کہا کہ اگر اسی عذاب کے فرشتوں سے بچنے چاہتے ہو تو اس شخص کو اپنا شفیع بنا لو، اس شخص کو اپنا شفیع بنا لو تو تجھے یہ نجات مل جائے گی۔ اب یہی سوچتی لحظوں کی ایک بات ہوتی ہے کہ ایک لحظہ گزرا، میں نے کہا اب میں اس سے مخاطب ہو کے کیسے کہوں، فقط مجھے یہ جب بات ذہن میں آئی، اے امام رضا اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی مچھلیوں کو مجھے اس عذاب سے بنا دے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو آئے، میں باہر نکلا، کوئی عذاب کا فرشتہ نہیں تھا، مجھے یہ کپڑے پہنائے گئے، ہر معصوم کا دل پھٹتا تھا زہرا کی مصیبت، اور ہر معصوم کا دل۔ کربلا بہت سخت ہے ہمارے لیے، لا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں، مگر تھوڑی تشبیہات دیکھ لیں کہ کربلا اور مدینے میں تشبیہات موجود ہیں۔ کربلا میں حسین کے اوپر جو ظلم ہوئے اس سے کہیں بدتر زہرا کے اوپر مدینے، کربلا میں ظلم جو حسین مولا پہ ہوئے ان میں سے ایک ظلم یہ کہ حضرت سید الشہداء کے نفیس جسم پہ لوہے کو اتارا گیا، تلوار کی ضرب، نیزے کی ضرب، تیر، یہ سب لوہا ہے نا، جو لوہا حسین کے جسم پہ گیا وہی لوہا زہرا کی بسری۔ تبھی آقا کو پانی سے پوچھا گیا کیا زہرا کا سینہ زخمی ہوا تھا، تو کہنے لگا لست ادری خبر المسمار صدرها خزینۃ الاسرار، وہ مجھے کیا پتا کہ اس دروازے کی کیلوں نے زہرا کے سینے کو مجروح کتنا کیا۔ جا کے اس اللہ کے خزانے سے پوچھ لو کہ جو اللہ کے خزانے میں بے وقت۔ حسین نے تلوار کی ضرب لوہے کا ضرب تھا زہرا کے جسم پہ بھی، مگر کچھ دن اسی طرح دیکھیں حسین نے لوگوں کی شماعت، لوگوں کے فوش سنے۔ مقتل پڑھ کر میں ممبر پہ یہ تقاضا نہیں کرتا یہ الفاظ بول سکوں، مگر میں جسارت کرتا ہوں مولا سے معافی چاہتے ہوئے، کربلا میں حسین کو لوگوں نے گالیاں تک دی، مگر مقتل پڑھ کے دیکھ لے یہی خطبہ فتح کیا زہرا جب ختم کرتی ہے، کسی کہنے والے کہنے دے خدا اس کے اوپر لعنت کرے، کہتا ہے زہرا تم گندی عورتوں کی طرح ہر بہانے لے کے آ رہی ہو۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ حسین کے رخساروں پہ ظلم کرتا تھا۔ یہ حسین کا مصائب مدینے میں آپ دیکھ لیں، میں پھر بھی کہتا ہوں میں کھول کے پڑھنے کا عادی نہیں۔ ایک ظالم کے بیٹے نے یزید کے پاس جا کے یزید کو کہا کہ تو نے کربلا میں جو بھی ظلم کیا وہ چلو مردوں کے اوپر تھا، مگر سیدہ سادات کی مستورات کو قید بنا کے تو نے سادات کی مستورات پہ ظلم کیا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات کہیے تو وہ یزید کہتا ہے اس ظالم کے بیٹے کو کہ چلو میں تمہیں ایک خط دکھاتا ہوں جو تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا۔ تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا کہ ہم نے سیدہ پہ ظلم کس طرح سے کھائے تھے۔ طالب علم بیٹھے
بیٹھے آپ سارے مجھے ایک لغت کی باب کو کھولنا چاہتا ہوں. ایک جملہ کہ حسین کے اوپر تماچے لگے، ظلم ہوا. مدینے میں کیا ہوا؟ عربی زبان میں ضرب کو جب کسی چیز کو لگایا جائے اسے کہتے ہیں ضرب ہے. ضرب یعنی لگانا. اب اس کی کیفیت کتنی ہو یہ معلوم نہیں ہوتا. ایک دوسرا لفظ ہے جو اس ضرب کی شدت کو بیان کرتا ہے، اس لفظ کا نام ہے صفق. صاد فا قاف قلم. صفق یعنی ضربہ ضربن یسمع لہو صوت. زدنی کے صدائے زدن آن شنید شود. ایسی ضرب لگانا جس کے لگانے کی آواز لوگوں تک پہنچے. یہ ضرب. اب وہ ظالم جب اسے خط دکھاتا ہے، علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا ہے، اس ضرب کے اس خط میں یہ جملہ ملتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. حسین پہ ظلم ہوئے. وہ ظالم کہتا ہے کہ جب سیدہ نے دروازے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دروازہ کھولنا نہیں چاہ رہی تھی تو میں نے آگے بڑھ کے اپنے غلام قنفذ سے تلوار لی میان کے ساتھ سیدہ کے بازوؤں پہ ماری. اب آگے بڑھ کے وہ ظلم کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے فَصَفَقْتُ صَفْقَةً عَلَى خَدَّيْهَا مِنْ ظَاهِرِ الْخِوَارِ فَانْقَطَعَتْ قُرْطُهَا وَانْتَشَرَتْ عَلَى الْأَرْضِ. میں نے اپنی جاہلیت، اپنی مردانگی میں فَصَفَقْتُ صَفْقَةً زہرا کے چہرے میں ایک ایسا تماچا مارا اور جس کے مارنے کی آواز لوگوں نے سنی اور اتنا سخت تھا. فَانْقَطَعَتْ قُرْطُهَا اور زہرا کی بالیاں زمین پہ گر گئی اور زہرا بیٹھ گئی. وانتشرت علی الارض. اور جس طرح شور کے تماچے سے وہ بالی سکینہ کی بالیاں زمین پہ گر گئی تھی اور زہرا کی بالیاں زمین پہ گر جاتی ہے اور زہرا کو تماچے مارے گئے اور زہرا رو کے پکارتی تھی بابا میرے اوپر ایسے ظلم آئے کہ دلوں میں پڑتے وہ راتوں میں تبدیل. اللہ اللہ